بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی افطار کرے تو وہ کھجور سے افطار کرے، کیونکہ وہ باعث برکت ہے۔ اگر وہ نہ پائے تو پھر پانی سے افطار کر لے، کیونکہ وہ باعث طہارت ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1990۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز مغرب پڑھنے سے پہلے چند تازہ کھجوروں سے افطار کیا کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتیں تو پھر چند چھواروں سے، اور اگر چھوارے نہ ہوتے تو پھر پانی کے چند گھونٹ پی لیا کرتے تھے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1991۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ افطار کرتے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے، پیاس جاتی رہی، رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1993۔ حضرت معاذ بن زہرہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب افطار کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اے اللہ، میں نے تیرے ہی لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق سے افطار کیا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1994۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے، دین غالب رہے گا، کیونکہ یہود و نصارہ افطار کرنے میں تاخیر کرتے ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1995۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان میں مجھے سحری کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، مبارک کھانے کی طرف آؤ۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1997۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1998۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزہ کی حالت میں جھوٹ اور برے اعمال ترک نہیں کرتا تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ شخص اپنا کھانا پینا ترک کر دے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1999۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے یا کسی مجاہد کی تیاری کرا دے تو اسے بھی اس روزہ دار یا مجاہد کی مثل اجر ملتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1992۔